اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الصفين إمام القبلتين جد الحسن والحسين محبوب رب المغربين والمشرقين مولانا مكي المدني الهاشمي القرشي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. انسان اور انسانیت کی بقا کے لیے انسانوں کے ذریعے جتنے قوانین مرتب کیے جاتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، ان قانونوں میں کہیں نہ کہیں حکومت کرنے والے حکمرانوں کا خیال رکھ کر ان قانونوں کو نافذ کیا جاتا ہے، یا پھر وہ قانون داں جو اس قانون کی اصل سے واقف ہوتے ہیں وہ اس کی کاٹ، اس کی مخالفت تلاش لیتے ہیں اور وہ قانون کو بے جان کر دیا کرتا ہے۔ ایک قانون ہے کہ جس میں سزا موت کی ہے، جرم کے گواہ موجود ہیں، حالات سامنے ہیں، لیکن قانون ساز کونسل ہی میں سے کوئی شخص نکل کے کچھ ایسے سوالات کھڑے کر دیتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جو مجرم نہیں ہے وہ مجرم قرار پا جاتا ہے اور جو صحیح مجرم ہے وہ آزادی پا جاتا ہے۔ تو یہ انسانوں کے ذریعے بنایا ہوا قانون ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہوا قانون ہے، حکومتوں کے لیے اپنی رعایا کے لیے بنایا ہوا وہ قانون ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے، وقت رہتے بدلاؤ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس لیے اللہ جو قانون بنائے گا وہ ایسا قانون ہے کہ جس میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، بدلاؤ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنے حتمی اس نقطے پر قائم و دائم رہتا ہے اور صحیح قرار پاتا ہے۔ عالم انسانیت کسی بھی صورت میں اعتراف کرتی ہے کہ صحیح فیصلہ یہی ہے، جو رب چاہتا ہے، جو سب چاہتے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے، جو رب چاہتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ ذہن انسانی اگر معصومین کو ہم چھوڑ دیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادیان برحق کو اگر الگ کر کے ہم عام انسانوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو چاہے جتنا جید عالم ہو، چاہے اس سے نیچے طبقے کا کوئی انسان ہو، عمدن یا سہون کہیں نہ کہیں خطا اس میں ضرور شمول کیے ہوئے، اور جب خطا
کا اعتراف اس کو اپنے دل سے ہے تو اس کا توڑ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کا استغفار کرے، نہ کہ ایک ایسا قانون مرتب کرے کہ جس میں استغفار کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو جو ہے نا بڑی باریک سی بات ہے کہ اگر کچھ خطا کا احتمال ہے تو پھر دربار الہی میں آ، سر کو جھکا، استغفار کر، اس سے پناہ مانگ۔ یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوا کیونکہ فطرت میں کہیں نہ کہیں خطا ہے، خطا نہ ہوتی تو تیرے لیے عبادت بھی ضروری نہ ہوتی، تو بھی فضیلتوں کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا، تجھے بھی لوگ افضل سمجھا کرتے، بالکل ان کی طرح کہ جنہیں اللہ نے بے خطا پیدا کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کہتے رہے کہ ہم انسان ہیں، ہماری عبادت لازم نہیں ہے، لیکن گمراہوں نے انہی کو خدا مان لیا۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب نے اپنے آخری سجدے کے دوران سجدہ کر کے فزت برب الکعبہ کہہ کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ خالق ہے، میری ابدیت بن گئی، اس کی خالقیت بن گئی۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ چونکہ مومنین سب وہ جمع ہو چکے جو تقریباً کل تھے، مولانا شاداب رضا، ایک بٹو بھائی، دو افراد نظر نہیں آتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی ایک خطا کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ معاف کرے، اور مومنین بھی، کیونکہ کل دو واقعات کچھ ذہنی کشیدگی سمجھیے اور انسانی ذہن ہے، چاہے وہ خطیب ہے، ڈاکٹر ہے، ذاکر ہے، عام انسان ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، کہیں نہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے، اور جسمانی اذیت بھی پھر اس میں کہیں نہ کہیں دخیل تھی۔ بہرحال اتنا ضرور میں عرض کروں کہ میں نے دو واقعات کل جو روانی میں وہ ادا کیے وہ کہیں نہ کہیں مخلوط ہو گئے، دونوں کے مفاہیم یکجا ہو گئے۔ میں نے بعد میں اس کو غور کیا اور اللہ سلامت رکھے ہمارے گڈو بھائی کو کہ انہوں نے یہاں سے نکلتے ہی مجھے اس کا احساس بھی کرایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ دو واقعات جو ہیں، تو ایک واقعہ ہے سورہ لہب کا اور ایک واقعہ ہے غدیر کا۔ تو مومنین میرے چھوٹے بھائی، بڑوں کو تو سب کو علم ہے، لیکن چھوٹے بھائی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو سورہ لہب ہے، تب بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ یہ ابو لہب کے لیے ہے۔ ابو لہب دنیاوی اعتبار سے رشتوں سے کون ہے؟ نبی مرسل اعظم کے چچا، ان کا نام تھا عبد العزا، ہے نا، عزا کا بندہ، عزا تھا ایک بت، تو ان کا نام یہ لقب پڑا کیا؟ ابو لہب۔ لہب کہتے ہیں نار کو، آگ کو، سرخی کو۔ تو کچھ روایات میں یہ ملتا ہے چونکہ ابی لہب کا رنگ سرخ تھا، اس لیے ابی لہب کا لقب ابی لہب پڑا۔ اور کچھ روایات ملتی ہیں کیونکہ دوزخ، انگارہ، وہ انہی کے لیے، یہ اس کے لیے، اس لیے یہ ابو لہب۔ بہرحال ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی پاک مرسل اعظم کے حق میں اپنے ہاتھ اٹھائے بددعا کے لیے، تو اللہ نے سورہ نازل کیا کہ اے ابی لہب تیرے ہاتھ بیکار ہو جائیں اور تو مکمل تبت یدا ابی لہب، تیرے ہاتھ وتب اور تو مکمل۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ یہ حضرت ایسے تھے کہ پوری زندگی جب تک اس واقعے کے بعد یہ زندہ رہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھتے رہتے تھے اور کہتے تھے ہاتھ بیکار کرنے کی بات ہے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ 5 سال یا 7 سال اس کے بعد میں یہ زندہ رہے تو کہتے تھے کہ نہ ہاتھ بیکار ہوئے نہ میں خود، دیکھو میرے ہاتھ وہی ہیں وہی ہیں، یہ کہتے تھے اور یہ کہتے پھرتے تھے۔ لیکن انجام کیا ہوا کہ اگلی آیت نے اعلان کیا کہ نہ تیرا مال کام آیا اور نہ تیرا قصد کام آیا۔ وَقَصَب، کیا قصد کیا ہوا کون سا ہوتا جو خود کا کمایا ہوا، اور
وہ جو وراثت میں ملا تھا نہ وہ مال کام آیا، نہ وہ جو انہوں نے کمایا تھا وہ کام آیا، اور وہ تھی ان کی بیوی جس کا تذکرہ آگے کیا۔ یہ کون تھی؟ یہ لکڑیاں بننے والی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں بینتی تھی، اور یہ ایک کام اور کیا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی کہ یہ جا کے نبی مرسل اعظم جس راستے سے نکلتے تھے وہاں خاردار لکڑیاں رکھ دیا کرتی تھی۔ تو ان کا عالم یہ تھا بغض رسول کا کہ یہ ایک بڑا قیمتی ہار پہنا کرتی تھی، اور وہ ہار جو تھا وہ بڑا چمکیلا تھا۔ انہوں نے اسے، چونکہ وہ بڑا قیمتی ہار تھا، یہ نبی کی دشمنی میں نبی کو زیر کرنے کے لیے انہوں نے اس ہار کو بیچ دیا۔ تو اللہ نے اگلی آیت میں اس کا اعلان کر دیا کہ جس گلے میں وہ ہار پہنتی تھی وہاں کھجور کی لکڑی کے کھسلی ہوئی رسی سے تیرے اسی گلے کو مسوسا جائے گا، تیرے اسی گلے میں باندھا جائے گا۔ تو یہ واقعہ ہے ابی لہب کا، اور وہ واقعہ ہے غدیر کا کہ جہاں پتھر آیا تھا یہاں نبی مرسل اعظم کے دشمن کی کیا سزا کہ جب یہ مرا، کون؟ ابی لہب جب مرا تو یہ عالم تھا کہ 3 دن تک لاش رکھی رہی، اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا کہ لوگ قریب نہ آئے۔ اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ اس کی لاش کو اس کے بیٹوں نے لکڑی سے آ کر گڈھے میں دھکیلا اور مٹی میں دبا دیا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تھے، اور وہاں علی کی ولایت کی بات تھی، وہاں منکر ولایت نے کھڑے ہو کے کہا تو اللہ نے اتمام کیا، ایک پتھر آیا اور اس کے اوپر گرا اور وہ وہیں ختم ہوا۔ پتھر کیا آسمانی افزا ہے؟ کیا جنت میں پتھر ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پتھر ہوگا، زمین کا ہوگا۔ تو اس میں اگر تحقیق میں جائیے تو روایت میں ملتا ہے کہ جب وہ ابرہہ کے لشکر پر ابابیلیں آئی تھی چونچ میں پتھر دبا کے، کنکڑیاں دبا کے، تو اس وقت اللہ کے حکم سے تمام ابابیلیں واپس لوٹی تھی وجود ایک کے، ایک غائب تھی۔ کہاں اللہ کا حکم ہوا کہ تو جا فلاں غار میں بیٹھ جا، جب تیری ضرورت ہوگی، تیرے پتھر کی ضرورت ہوگی، تجھے بلایا جائے گا۔ اسے وہاں بٹھا دیا، تیرے کھانے کی، تیرے پینے کی، تیرے سونے کی ساری ذمہ داریاں تجھ پر ہیں۔ اس کے بعد حکم ہوا اور وہ پتھر آیا اور اس سے صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو جو اصحاب کہف کو زندہ رکھے غار کے اندر، کروٹ دلانے کے لیے فرشتوں کو معین کرے، اے اصحاب کہف اب تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم کسب معاش کے لیے نکلو، تم روزی ڈھونڈنے نکلو، تم کھانا ڈھونڈنے نکلو، تم عبادت کرنے اٹھو۔ تمہاری عبادت یہی ہے کہ سوتے رہو جب تک ہم چاہیں، اور جب ہم جگانا چاہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعت خدا بندی، اطاعت دین بہترین سیاست ہے جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، آخرت کے لیے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تو جیسا کہ مراجع تخلیق کے اقوال میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا رہا ہوں، ائمہ معصومین کے اقوال میں نے نظر کیے ہیں، عرض کرتا رہا ہوں، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کل ملا کر بہت لمبی اگر فہرست آپ تلاش کرتے جائیں تو نتیجہ یہ ملتا ہے کہ نہ دین سے سیاست کو جدا کیا جا سکتا ہے اور نہ سیاست دین سے جدا ہو سکتی۔ دیگر مسالک کے علماء اعلام نے بھی اس کی یہی شرح پیش کی ہے۔ مثلاً امام غزالی وہ تحریر کرتے ہیں کہ دین اور سیاست دو بھائیوں کی طرح ہیں، ایک کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ان سے بڑھ کر جو اقوال ائمہ میں نے عرض کیا کہ یہ ضروری ہے، لیکن سیاست وہ جو دین کی، وہ جس میں دنیا مخلوط ہے،
جو مفہوم آج سیاست کا لیا گیا ہے وہ مفہوم ہرگز اس سیاست کا نہیں ہے۔ دین کی سیاست کیا ہے کہ اجتماعی زندگی ہم گزاریں، اجتماعی حالات کو پہچانیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اس کے لیے اولی عبادت سے لے کر آخری سانس تک آپ کو جب تک ہوش ہے، ہوش مند ہیں، آپ کوشش یہ کرتے رہیں کہ جو بہتر ہو وہ انجام دیا جائے، سماج کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، قریے کے لیے، بستی کے لیے، اور یہاں بھی کہ اپنے لیے بھی۔ پیاس لگی، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ پیاس کے وقت 2 قطرے آپ کے مل جائیں۔ اب انسان کو یہ شعور کیسے ہو کہ آیا یہ آب مقطر ہے، یہ پانی صالح ہے، یہ پانی صاف ہے، مجھے پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، یہ میزان کیسے قائم ہو؟ تو یہاں دین کی ضرورت ہے۔ دین بتائے گا کہ اتنا نجس ہے، اتنا پاک ہے، اگر قلیل ہے تو یہ نجاست اس میں آ جائے گی، اگر پر ہے تو یہ اتنی طہارت کر سکتا ہے، اگر یہ رواں پانی ہے، دریا کا ہے تو یہ عظیم ہے، لیکن اگر سمندر کی طہارت ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، میں معاذرت عرض کر چکا اور دونوں واقعات بیان بھی کر چکا، اور وہ سماعت تک پہنچ جائیں گے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد، ورنہ یہ ویڈیوگرافی موجود ہے، اس میں انشاءاللہ سماعت کر لیں گے۔ اور بہت بہت شکریہ بھائی، اللہ جزائے خیر دے، اور اللہ خاص رحمت نازل کرے کہ آپ اصلاح کے لیے آپ نے اتنا توجہ کی اور اصلاح فرمائی، اور ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر انسان خطا کار ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ اپنی باتوں میں، اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ میں ایک طفل مکتب ابھی تک میں سیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کب تک سیکھنا ہے۔ کبھی یہ سیکھنے کی طلب انسان کی مکمل نہیں ہوتی جائے کہ دین جیسی عظیم چیز اس میں جہاں سے، اب لوگ کیا تعویل پیش کرتے ہیں، صاحب ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں علم نہیں ہے۔ ارے تو علم حاصل کیجئے، سیکھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہترین سیاست آپ کے لیے یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو دین مل جائے حاصل کر لیجئے، جس عمر میں جا کر آپ کو توفیق مل جائے وہاں سے حاصل کر لیجئے، لیکن کہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر غلطی ہے تو اس پہ ہٹ دھرمی کی جائے، اس پہ جم کے رہا جائے۔ غلطی ہو جائے معذرت کر لیجئے، چونکہ خطا کار ہیں، استغفار کے راستے کھلے ہوئے ہیں، استغفار کرتے جائیے، پروردگار قبول کرنے والا ہے، غلطیوں کا معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو دین آیا ہے، دین کے ہادی آئے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ عمل کیجئے، نیکیاں کیجئے، اچھائیاں کیجئے اپنی دانست میں۔ اس کا فرق اتنا ہے کہ برائی تو جب آپ انجام دے دیں گے تب لکھی جائے گی، نیکی کی آپ نیت بھر کر لیں گے تو لکھی جائے گی۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ اس لیے ہر بات اگر دین کو سوچتے رہو، اچھا سوچتے رہو تو وہی عبادت ہوتی جاتی ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھنٹوں تلاش کیے جائیں، دن تلاش کیے جائیں، حساب رکھا جائے، نہیں، جس وقت سے لے کر جس وقت تک آپ ہوش میں ہیں، آپ کو وقت ملتا ہے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد، اتنے وقت آپ اللہ کو یاد کر لیجئے، اس کے بھیجے ہوئے پاک سلسلے میں اپنے آپ کو غرق کرنے کی کوشش کیجئے، انہیں پانے کی کوشش کیجئے، ان کے قریب جانے کی کوشش کیجئے، یہی عین عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم، گفتگو کہیں سے چلتی ہے اور کہیں جا نکلتی ہے، لیکن وہیں سے جہاں سے ہم گفتگو کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ بھئی دین اور سیاست، تو دیکھیے دین کی سیاست کیا ہے؟ فلاح انسانیت، انسانیت کی بھلائی۔ دین کیسی سیاست
دعوت دیتا ہے کہ آپ اگر سیاست کریں تو ظلم کے خلاف، مظلومیت کی حمایت، یہ بھی سیاست ہے۔ ظلم سے کسی کا مال غصب کرنا وہ بھی۔ غیبت آپ نہ کریں۔ دین صاف ستھرا پیغام کیا دیتا ہے؟ آپ جو بات ہے سامنے، جو دل میں، وہ زبان پہ بالکل صاف صاف بات آپ رکھیں۔ اب لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ بولے صاحب مصلحت وقتی ہے۔ مصلحت وقتی آپ کی لا علمی ہے، وہ مصلحت نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ صاحب ہم کیوں کر، آج کل کرونا چل رہا ہے، ہم کیوں کر پابندی کریں، ہمارے ساتھ شاید ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو آپ چشمِ بصیرت سے پورے حالات کے اوپر نظر رکھیے، اخبارات پر، خبروں پر، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کہیں نہ کہیں حکومت سازوں نے اپنے آپ کو بھی محفوظ کیا، آپ کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی۔ بھائی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ہی کا معاملہ بند کر دیا گیا ہو، آپ ہی پہ پابندی ہو۔ ہندوستان میں جس مذہب، جس ملت، جس قوم کے لوگ رہتے تھے، سب پہ پابندیاں عائد تھی۔ تو یہاں خطاوار ٹھہرانا، زبردستی کے گناہ کے بورے سمیٹنا، پابندی کر لینا، اس لیے بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کے مراجع تقلید کا حکم ہے۔ تو کیا آپ مرجع تقلید سے بڑے ہو گئے جب مرجع تقلید یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی احتیاط کرو، ڈاکٹروں کے ریکمنڈیشنز کو مانو، حکومتوں کے بنائے ہوئے قانون کو مانو؟ آپ سینہ سپر ہو کر کہیں نہیں مانیں گے، تو آپ جب مرجع کے نہیں، اپنے دین کے نہیں، تو آپ کی دنیا آپ کو مبارک، ہم اس کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ بس یہی بات ہے کہ جہاں دینداری کی بات آتی ہے، دین کی سیاست کا سوال آتا ہے، نیکی جہاں بھی ہے، اچھائی جہاں بھی ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو مان لینا ہے۔ برائی جہاں بھی ہے، کدورت جہاں بھی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس میں شامل نہیں ہونا ہے۔ اسی کا نام دینداری ہے، اسی کا نام تحفظ انسانیت ہے، اور یہی اپنے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ میرے خیال میں وقت اپنے مقام کو پہنچا۔ گفتگو تو حالانکہ عنوان ایسا ہے، مسلسل آپ سے اس ٹاپک پہ گفتگو ہوتی ہی رہے گی، لیکن عرض اتنا کرنا ہے، اس کو آپ کی طرف سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ چیز جو آپ کے درمیان، آپ سے مراد ملت مسلمہ، مسلمان، وہ جو اللہ کو ایک مانتے، وہ جو نبی برحق مرسل اعظم کو اپنا نبی ہادی رہبر مانتے، وہ جو قرآن کو اپنی کتاب مانتے، ان سبھی کے اوپر یہ لازم آتا ہے، سب کے اوپر، ایک کے اوپر نہیں، کہ وہ ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کرے دنیاوی سیاست کے لیے، دنیاوی منصب کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے۔ ایک انسان کھڑے ہو کے، چاہے وہ ممبر پہ آئے، چاہے وہ تخت پہ بیٹھا ہو، چاہے وہ میلاد میں ہے، چاہے وہ مجلس میں ہے، چاہے مسجد کے ممبر پہ ہے، چاہے امام باڑے سے تقریر کر رہا ہے، لازم نہیں ہے۔ مرجع تقلید کہتے ہیں کہ تم کسی کے بھی عقیدے کو مسلکاً کیوں کریٹیسائز کرتے ہو؟ کیا حق ہے تمہیں؟ تم سچ بات کرو، اللہ ایک ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ نبی برحق ہے، تم پیغام دو۔ کربلا ہوئی، دین بچانے کے لیے ہوئی، تم پیغام دو۔ لیکن ایک اور آپ کے درمیان میں نفوذ کر گئی چیز کے جس کا نام کوئی اخباری اور کوئی کچھ رکھ دیتا ہے، لیکن میں صرف اسے یہودیت اور نصرانیت کا ایجنٹ مانتا ہوں، تقریب کاروں کا ایجنٹ مانتا ہوں۔ آئیں گے آپ کے ممبر پر، تعریف اور داد چاہیے، لیکن وہ کرتے کام یہ ہے کہ آپ سے آپ کے پڑوسی کو، آپ سے آپ کے بھائی کو، آپ سے آپ کی جان کو جدا کر دیتے ہیں۔ بات ایسی کریں گے جو آپ کو شیریں لگتی ہو، لپیٹ لپیٹ کے، اور آہ آہ واہ واہ کے ہاتھ ان کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو یہ میرے اوپر بھی لازم آتا ہے
آپ کے اوپر بھی لازم آتا ہے کہ اگر ملت مسلمہ میں کوئی بھی شخص اتحاد کی بات کرے اچھا ہے، اخوت کی بات کرے اچھا ہے، نیکی کی بات کرے اچھا ہے، نماز کی بات کرے اچھا ہے، حج کی بات کرے اچھا ہے، خمس کی بات کرے اچھا ہے، زکوٰۃ کی بات کرے اچھا ہے، اچھے پیغام پہنچانے کی بات کرے اچھا ہے، برائی سے روکنے کی بات کرے اچھا ہے، اللہ کے دشمنوں پر لعنت کی بات کرے اچھا ہے، اللہ کے دوستوں کو دوست رکھنے کی بات کرے اچھا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے اگر کوئی کسی کو یہ کمنٹ کرتا ہے کہ یہ فرد واحد جو ہیں یہ صاحب ہمیشہ ہی غلط کیا کرتے ہیں معاذ اللہ، تو تمہیں کیا حق حاصل ہے؟ اللہ دیکھنے والا ہے، وہ جس اللہ کا نام لے کر رہا ہے اللہ اس سے سوال کرے گا۔ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں، تمہیں تکذیب کرنے کا حق نہیں، تمہیں برائی کرنے کا حق نہیں، تمہارا حق صرف اتنا ہے کہ اگر تمہیں اچھا کہیں ملتا ہے تو اسے گلے سے لگا لو، برا ملتا ہے تو اس سے بچ کر نکل جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد پر۔ حضرات محترم آتے ہیں، یہ کہنا بیکار ہے کہ ہم یہ سننے آئے تھے، یہ کہنا بیکار ہے کہ ہم یہ پڑھنے آئے تھے۔ اصل میں یہاں جو بھی آتا ہے وہ یہ نظریہ لے کر آ رہا ہے کہ عبادت کرنے جا رہا ہوں، عبادت میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہا ہے جا کے، کیا سن رہے ہیں ہم؟ سن لیا، پڑھ دیا، لیکن اصل یہ ہے کہ نیت جو گھر سے کی کہ وہاں حسین کی مجلس ہوگی۔ آئے تو حسین کی مجلس میں نا، کوئی احمد مرتضیٰ کی مجلس میں تو نہیں آیا نا، آئے تو سب حسین کی مجلس میں۔ تو جو نظریہ ہے وہ ہے مجلس حسین میں آنا، اور مجلس حسین سے کبھی تخریب کاری کا کوئی پیغام دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر حسین کا ذکر ہوگا تو وہاں درس دینی ہوگا، درس اسلامی ہوگا، اس لیے کہ حسین نبی کے نواسے اور برحق وہ شہید اعظم ہیں کہ جنہوں نے دین کو بھی بچایا، اپنے نانا کی شریعت کو بچایا، اپنے نانا کے کلمے کو بچایا، اللہ کی توحید کو بچایا میدان کربلا۔ تو مومنین کرام، ایام عاشورہ گزر گئے، اس کے بعد کی صعوبت مسلسل ہم تھوڑا تھوڑا بیان کرتے ہیں اور ذکر کر کے روتے ہیں شہدائے کربلا، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس مجلس میں سبھی شامل ہوتے ہیں، اس ذکر میں سبھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ تصور ابس ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص جیسے یہ تبرک بٹا کرتا ہے اور اس میں آ جاتے ہیں بچے بھی آ جاتے ہیں اپنے حال میں اور بڑے بھی آ جاتے ہیں، تو جو تبرک تقسیم کرنے والے تھے انہوں نے کسی بچے کو نامعلوم دھکا دیا یا کیا ہوا، اس کے بعد انہیں مصیبتوں کا سامنا شروع ہو گیا۔ جو کام وہ کرتے اس میں اڑچنیں آتی، پریشانیاں آتی، تو بڑے پریشان ہوئے۔ اس کے بعد میں جب بہت روئے گڑگڑائے تو کہیں اللہ کا رحم ہوا اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ جس کو تم نے اس دن دھکا دیا تھا، اذیت دی تھی، وہ قوم جن سے تھا۔ باقی تو چھوڑ دیجئے، ملک ہم نے نہیں دیکھے، جنت ہم نے نہیں دیکھی، حوریں ہم نے نہیں دیکھی، غلمان ہم نے نہیں دیکھے، جو بھی عقیدے کی چیزیں ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھی، غیب پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ مرنے کے بعد ہی وہاں پہنچ سکتا ہے انسان۔ یہاں کھلی آنکھوں سے جتنے بیٹھے ہیں اور جہاں تک میری آواز آتی ہے کسی بھی نہیں دیکھا، قسم خدا کی میں اگر کوئی مجھ سے کہتا بھی ہے تو بالکل میں اپنی گارنٹی پہ کہتا ہوں کہ جھوٹ بول رہا۔ خواب میں جو دیکھا وہ تو نے اپنے تصور سے کچھ دیکھا ہوگا، اور پھر تو دیکھ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ دکھا دے۔
جس کو دکھانا تھا اسے فرش سے عرش پہ بلایا اہتمام کے ساتھ، اور جنہوں نے دیکھا تھا انہیں راستے دکھا کے بھیجا، اور پھر اعلان کیا کہ بتا دو کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ مجھے جانے کیوں لگا کہ آپ کو یہ گراں گزرا کہ درمیان سے شاید گفتگو روک دی۔ بہرحال چونکہ کچھ تقاضے ہیں عصری، آپ بھی دن بھر مصروف رہتے ہیں، انشاءاللہ اسی سلسلے میں کل موضوعاتی گفتگو جاری رہے گی۔ آج آپ یہ تصور کر لیں کہ وہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور اتنا عظیم مرتبہ تھا، انہوں نے حسین کی پہچان اس طرح کرائی تھی کہ جب حسین مسجد میں آئے خطبے کے دوران تو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دانوں میں بٹھا کہا فَعَرَفُوا هَذَا الْحُسَيْنِ، پہچان لو ان کو کہ یہ حسین ہے۔ سجدے کی حالت میں نبی مصطفیٰ اعظم ہے، حسین پشت پر آ گئے تو سجدے کو طول دے دیا، لیکن اشقیاء اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر حسین سے بیعت نہیں لی تو نبی کا دین اور دین کی سیاست دونوں زندہ رہ جائیں گے۔ اس لیے ہماری دنیاوی سیاست کو چمکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے، اور اپنے قانون کو ہم تبھی نافذ کرنے میں کامیاب ہوں گے جب حسین ہم سے بیعت کر لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ حق کے نمائندے تھے حسین باطل کی نظر کو پہچانتے تھے، تو جیسا سوال آیا تھا ویسا ہی جواب حسین نے دیا۔ حسین نے ایسا جواب دیا کہ ظلم کو بے نقاب کر دیا، خدا کے دشمنوں کو بے نقاب کر دیا، بے دینوں کو بے نقاب کر دیا۔ اب چاہے لاکھ وہ دین کے چولے پہن کر آئیں، انہیں عالم اسلام منافق تو کہے گا، کبھی دیندار مومن یا مسلم نہیں کہہ سکتا۔ یہ حسین کا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ دین کے دشمنوں کو بے نقاب کر دیا کربلا میں۔ اور عزیزو، جب حسین کو شہید کر دیا گیا اذیتوں کے بعد اپنے عاشور میں، تو اس کے بعد جب پہلی رات آئی تو چند جلے ہوئے خیمے، بے ردا بیویاں، بے وارث بچے خاک پر آ کر بیٹھ گئے۔ شب کی تاریکی، دن بھر کے گزرنے والے مظالم، دن بھر کی رونے والی اپنے عزیزوں کو بیویاں، دن بھر کے تھکے ہارے آس لگانے والے سہمے ہوئے بچے، ہائے کربلا کی وہ پہلی رات۔ اس کے بعد جب صبح نمودار ہوئی، اشقیاء آ گئے، سب کو اسیر کر لیا گیا اور کہا بے کجاوا اونٹوں پر بیویوں کو سوار کیا جائے۔ ہائے وہ خاندان رسالت، میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کو خواتین کا اتنا خیال رہتا تھا کہ سفر میں ساربانوں سے آپ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ خواتین سوار ہیں، ذرا آہستہ آہستہ چلنا۔ ہائے مرسل اعلیٰ، کربلا کے بعد 11 محرم کو ذرا آ کر دیکھیے، بے کجاوا اونٹ ہیں جو آپ کی بیٹیوں اور بہووں کے لیے لائے گئے ہیں۔ ہاں زبارو حکم ہوا اشقیاء کا کہ سوار ہو جائیں۔ ایک مرتبہ بیویاں آگے بڑھی، جناب ام لیلہ آئیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جناب زینب نے منشا کو پہچانا، آگے بڑھی، کہا بھابی میں آپ کو سوار کروں گی۔ میرا دل کہتا ہے کہ ام لیلہ نے اکبر کو شاید تلاش کیا ہوگا کہ بیٹا کہاں ہے۔ جب میں چلی تھی تو سوار کرانے کے لیے آیا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کا زیادہ رو۔ الغرض تمام بیویوں کو جب زینب سوار کرا چکی تو ایک مرتبہ کی بیٹی تنہا لق و لق صحرا میں کھڑے ہو کر مقتل کی طرف چہرہ کر کے دیکھ رہی ہے۔ شاید دل نے کہا میرے غازی اب زینب کے سوار ہونے کا وقت ہے۔ جناب سید سجاد آگے بڑھے، ہوگی اماں میں آپ کو سوار کراؤں گا۔ تب نے گرفتار سید سجاد، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کس طرح سوار کریں؟ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، ہوگی اماں میرے شانے پر قدم رکھیے، سوار ہو جائیے۔
روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب نے اپنا ایک قدم سید سجاد کے شانے پر رکھا، سوار ہو گئی، سوار ہو کر بالوں کے درمیان سے دیکھا سید سجاد غش کر چکے تھے، اونٹ کھڑا ہوا، شقی آگے بڑھا، سید سجاد کو اٹھایا، مہار ہاتھوں میں لے لی، قافلہ چلنے لگا۔ اب وہ روایت اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ کوفے میں قافلہ آ گیا عزادارو، کل میں نے روایت کوفے کی پڑھی تھی، آج کوفے کی دوسری روایت پڑھتا ہوں۔ جب یہ اہل حرم اسیر قافلہ کوفے میں ایک مکان کے قریب پہنچا، اس مکان کے چاروں طرف جتنے مکانات تھے سب پہ کوفے کی عورتیں جمع تھیں، سب تماشا دیکھ رہی تھی، منادی ندا دے رہا تھا کہ باغیوں کو قتل کر کے ان کے اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی حربے یہ استعمال کر سکتے تھے اشقیاء اپنی دانست میں کر رہے تھے، لیکن جناب زینب کے خطبوں سے جو نبی اور آل محمد کو پہچاننے والے تھے وہ زینب کی آواز سے اس خاندان کی عظمت و بزرگی کو پہچان کر اس کے قریب آتے تھے۔ ایک مکان کے قریب جب یہ قافلہ رکا تو اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک عورت نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر ایک ضعیفہ سوار ہے جس کی آغوش میں ایک کمسن بچی ہے۔ یہ قریب آئی اور جب یہ قریب سے انہوں نے دیکھا تو بچی کہہ رہی تھی پھوپھی اماں پیاس بہت لگے، یہ پھوپھی اماں ایک قطرہ آگ کا مل جائے۔ اس بی بی نے دیکھا اور چھوٹی بچی اس کے ساتھ میں تھی، روایت میں ملتا ہے، اس کو چھوڑا اور جا کر ایک کوزہ آگے لے کر آئی اور لانے کے بعد میں اس اونٹ کے قریب آ کر جس پر شہزادی زینب سوار تھی یہ کوزہ اس نے آگے بڑھایا اور کہا اے بی بی اپنی بچی کو پانی پلا دے۔ جناب زینب نے اس کوزہ آگ کو لیا، کہا بی بی پانی پلا دینا لیکن میری کچھ دعا ہے۔ میں نے سنا ہے اسیر و قیدیوں اور مظلوموں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، میری یہ دعائیں ہیں ذرا قبول کرا دو۔ کہا کہ ہاں بی بی بول۔ جناب زینب نے کہا بیٹی سکینہ اس پانی کو پی لینا لیکن ان کی دعا یہ کرانا چاہتی ہیں، ان کے حق میں دعا کر دو۔ تو کہا ہاں بی بی بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا کہ میرا والی و وارث جو ہے وہ سفر پہ گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ بچی دعا کر دے کہ وہ ساتھ خیر کے سفر سے واپس آئے۔ جناب سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار اس مومنہ کی جو آرزو ہے کہ اس کا والد ساتھ خیر کے سفر سے واپس آئے اس کو سفر سے ساتھ خیر کے واپس بھیج۔ کہا بی بی دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے بی بی کہ اپنی بچی سے کہو کہ میرے بچے کبھی اس بچی کی طرح یتیم اور قیدی نہ ہو۔ جناب سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، یہ دعا کری۔ اس کے بعد یہ بی بی کہتی ہے بی بی میری ایک دعا یہ ہے کہ مجھے جلد از جلد مدینے جانا نصیب ہو۔ بس نانا کے مدینے کا نام سنا زینب تڑپ گئی۔ کہا بی بی مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا وہاں میری شہزادی زینب کا گھر ہے، میرے شہزادے حسین ہے وہاں، میں وہاں ان کے دیدار کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ بس جناب زینب نے بالوں کے پردے سے پیچھے سے سوال کیا کہ اگر تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا ہاں وہ میری شہزادی ہے، میں نے بچپن میں انہیں دیکھا ہے، میں کیوں کر نہیں پہچانوں گی؟ بس جناب زینب نے ذرا بال ہٹائے، کہا ام حبیبہ ذرا پہچان میں زینب، وہ نیزے پر تیرے حسین کا سر، وہ علی اکبر کا سر، وہ عباس کا سر، یہ میری گود میں حسین کی امانت سکینہ۔ اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔